وجہ اس کی یہ کہ اگر آپ ان کے مذہبی تہواروں میں شرکت کریں گے اور تو یہ منافقت ہے، کیونکہ اسلام ایک طرف یہ دعویٰ کرتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو اپنے برحق ہونے پر اتنا اطمینان ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ دین برحق ان الدین عند اللہ الاسلام، دین برحق صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو جب صرف اسلام ہے تو اسلام کے علاوہ سب باطل ہیں، جب باطل ہیں تو اسلام پھر ان کو اپریشیٹ کرنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ فلاں آدمی چور ہے اور میں اس کی چوری کو غلط بھی سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ احسان کریں گے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے، لیکن چوری کے معاملے میں آپ اس کی رہنمائی کرنا شروع کر دیں یا اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں، یا وہ چوری کر کے لایا اور آپ اس کا مال کھانا شروع کر دیں، تو یہ پھر منافقت کہلائے گی۔ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کے چوری کے بارے میں وہ جذبات نہیں ہیں جو ہونے چاہیے۔ تو اسلام نے غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، مگر اس کے مذہب کے معاملے میں دو ٹوک بتا دیا ہے کہ کسی قسم کی مذہبی رسوم میں ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، بائیکاٹ کریں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ لکم دینکم ولی دین، آپ کے لیے آپ کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اور اس بارے میں صحیح حدیث بھی ملتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے، ایک خاص تہوار تھا جو شروع سے اہل عرب کا چلا آ رہا تھا، ہم وہ تہوار منایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس تہوار سے منع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بدلے میں دو تہوار دے دیے ہیں، ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کا تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے تو یہ بھی مناؤ، اور وہ پرانا جو آ رہا ہے چلو وہ بھی مناتے رہو، اس کو منع کر دیا، اور فرمایا کہ جب اللہ نے ہمیں بدلے میں اس سے اچھے تہوار دے دیے ہیں تو اب ہم ان تہواروں کو نہیں منائیں گے۔ تو تہوار کو منانا یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ مٹھائی میں شریک ہو جائیں یا ان کے ساتھ رنگ رلیوں میں شریک ہو جائیں، کسی بھی طرح سے شرکت ہوگی تو وہ منانا ہی کہلائے گی، لہذا اس کی اجازت نہیں ہے۔